جید عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب آج کل وہ خاصے تنازع کا شکار ہوئے ہیں۔ مولانا کا پہلی بار آڈیو بیان، ان کے صاحبزادے کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہے، جس وہ اب جو تبلیغی جماعت کے علماء کرام ہیں 10 عالم دین، ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے سسٹم کو، رائیونٹ کو انہوں نے کہا کہ تحفظات ہیں اور اس کو اب دنیا کے سامنے لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس نہج پر مولانا کیوں پہنچے؟ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے، لیکن یہ معاملہ ہوا کیا؟ یہ سارا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کا ولاگ جید عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ہے۔ آج کل وہ خاصے کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ایک تنازع کا شکار ہوئے ہیں۔ تنازع یہ ہے جناب کہ مانسیرا میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں پہ انہیں خطاب کے لیے جانا تھا، ان کو وہاں پر اجازت نہیں ملی، جس کے بعد مولانا کا پہلی بار مطلب کہ ایک آڈیو بیان، ان کے صاحبزادے کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہے، جس میں مولانا بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اب جو تبلیغی جماعت کے علماء کرام ہیں 10 عالم دین جو مانسیرا کے اس پوری اجتماع میں موجود تھے، ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تبلیغی جماعت کی قیادت ہے، جو ان کی امارت ہے، امیر ہے، اس کو، پورے سسٹم کو، رائیونٹ کو انہوں نے کہا کہ تحفظات ہیں اور اس کو اب دنیا کے سامنے لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس نہج پر مولانا کیوں پہنچے؟ جید عالم دین ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے، لیکن یہ معاملہ ہوا کیا؟ یہ سارا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب 23، 24 اور 25 مئی کو خیبر پختونخوا مانسیرا میں ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ یہ 3 روزہ اجتماع تھا، جس میں مولانا بھی گئے، ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ 10 علماء کرام، 10 رکنی جو شورا تھی وہاں پہ موجود تھی، جنہوں نے وہاں پر خطابات وغیرہ کرنے تھے۔ مولانا کو وہاں بلا رکھا تھا۔ مولانا وہاں جانے سے پہلے مانسیرا یونیورسٹی جاتے ہیں۔ مولانا وہاں جا کے طلبہ سے خطاب کرتے ہیں، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جو ہیں ان کو سننے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ پھر مولانا کا جناب جی 3 دن کا انہوں نے وہاں رکنا تھا، لیکن دوسرے ہی روز جب ان کے خطاب کا ٹائم آیا، مولانا وہاں پر پہنچے۔ یا فوٹیجز، یہ تصاویر دیکھیں کس طرح مولانا کے ساتھ سیکیورٹی موجود ہے، کس طرح لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اندر جاتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب آ چکے ہیں، اب سے کچھ دیر بعد آپ کو خطاب کریں گے، اور یہ ساری کی سارے معاملہ۔ لیکن پھر ایک دم سے جناب جو شورا ہے وہاں پہ، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو 10 لوگوں کے نام مولانا خود بھی لے رہے ہیں، ان کی آڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ مولانا نے جناب بتاتے ہیں کہ ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ مولانا کو خطاب نہیں کرنے دیا جائے گا، کہ مولانا یہاں پر خطاب نہیں کر پائیں گے، ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ کراؤڈ کو پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی، ہر چیز ہو گئی، تو مولانا وہاں پر کہہ لیں کہ ناراض ہو کر، غمزدہ ہو کر اٹھ کے وہاں سے واپس آ گئے۔ دوسرے ہی روز انہوں نے پھر وہاں پر خطاب نہیں کیا۔ اب ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے۔ مولانا بتاتے ہیں، اور کچھ جماعت کے جو لوگ ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں کہ مولانا کا تبلیغی جماعت کے ساتھ اس ٹائم جو اختلاف ہے وہ ہے کیا، وائے کہ تبلیغی جماعت مولانا کو خود سے ڈسٹنس کر رہی ہے، وہ وجوہات کیا ہیں۔ میں بڑا مولانا کا فالوور ہوں، ان کی جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی فروغ تعلیم کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ ان پہ کرٹیسزم بھی بہت سارا ہے۔ مجھے بلکہ ایک چھوٹا سا مختصر سا سنا دوں، میں ایک بار عمرے پر گیا تو مجھے جناب لفٹ کے اندر، تیونس ایک ملک ہے، افریقی ملک، تو وہاں سے جناب کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہاں سے ہے، میں نے بتایا پاکستان۔ ان کو وہ مولانا طارق جمیل کی کنٹری سے، مطلب انہوں نے مجھے پاکستان اور ساتھ مولانا طارق جمیل، مطلب پہچان ہے مولانا پاکستان کی سامو۔ لیکن جب جو کرٹیسزم ہے مولانا کے اوپر، دیکھیں مذہبی جماعت کا ایک جو غیر سیاسی نوعیت کا سٹرکچر ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ ماضی میں رائیونٹ مرکز، جاتی عمرہ، رائیونٹ، نواز شریف کی رہائش گاہ، میاں برادران، بڑی کوشش رہی ان کی، کیونکہ ایک بڑی پاکستان میں سب سے بڑی اگر کہا جائے یہ مذہبی جماعت ہے جو غیر سیاسی ہے، تو بالکل بیجا نہیں ہوگا۔ مطلب ان کا کام تبلیغ کرنا ہے، دنیا بھر میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے، پاکستان کے طول و عرض میں لوگ آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے، 6 روزہ، چلہ، 10 روزہ جو بھی ہوتے ہیں ان کو لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میاں برادران بھی بڑے قریب رہے، مولانا وہاب صاحب جاتے آتے رہے، لیکن وہ کسی ٹائم بھی انہوں نے ان کو سپیس نہیں دی، یا انہوں نے اتنی بھی گنجائش نہیں دی کہ ایک جملہ بھی ان کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب بڑے کلوز رہے، وہاں آتے جاتے رہے عقیدت میں، اور جناب لیکن کبھی بھی وہاں سے شیخ صاحب تو کئی انٹرویوز میں مولانا وہاب صاحب کا تذکرہ کرتے رہے۔ جب یہاں پہ طالبانائزیشن تھی، جب یہاں پہ بم بلاسٹ ہو رہے تھے، تو اس ٹائم بڑی تجاویز دیتے رہے شیخ رشید صاحب۔ تو مطلب انہوں نے اپنے آپ کو غیر سیاسی رکھا، بالکل کسی بھی سیاسی معاملے میں نہیں پڑے۔ مولانا پہ سب سے بڑا جو جماعت کو کہہ لیں کہ تحفظات رہے، وہ مولانا کے سیاسی ایفیلیشن اور اس نوعیت کے بیانات تھے۔ ماضی میں میاں برادران کے لیے تو اس طرح نہیں تھے،
لیکن عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس ٹائم تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی ایک قربت بھی رہی اور مطلب دعائیں اور بہت سی چیزیں میں اس کی ایکسپلین نہیں کروں گا. تو یہ وہ ٹائم آیا جب جماعت نے مولانا سے خود کو ڈسٹنس کیا, لیکن مولانا کی جتنی کہہ لیں شخصیت بن چکی ہے, لیکن جماعت جو ہے وہ شخصیت کے پر جاتی ہی نہیں. وہاب صاحب کا جب انتقال ہوا تو تب لوگوں نے ان کی تصاویر دیکھی, اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک عالمگیر جماعت, ایک اتنی بڑی جماعت جو انٹرنیشنل لیول پہ جناب ان کے فالوورز موجود ہیں, اس کا امیر کون ہے. شکل نہیں دیکھی ہوئی تھی کسی نے, صرف بیانات تک محدود تھے. مولانا کا جو ایک اپنا جو ایک قد ہے باہر سم ہو مطلب دنیا میں باہر, اور جو ان کا ایک چہرہ بن چکا ہے, پہچان ہے, مطلب بالکل ایک اپنی شخصیت میں بہت بڑی شخصیت ہے. تو جناب اب اس کی وجہ سے جماعت سم ہو تھوڑا سا ان کو ڈسٹنس کری. باقی ٹی وی کے حوالے سے مولانا خود بھی بتاتے ہیں کہ جی جماعت نے مجھے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ آپ نہ جایا کریں, لیکن مولانا وہ جا رہے ہیں. پھر سیاسی عمل دخل تو میں نے آپ کو بتا دیا. سب سے بڑھ کر جو ایک معاملہ ہے وہ مولانا کو کہہ لیں کہ کنٹروورشل بنایا. ان کے جو ایک صاحبزادے ہیں انہوں نے سوسائڈ کمٹ کی, اس کے بعد کے جو مولانا کے بیانات تھے اس پہ لوگوں نے بڑا ان کو کہہ لیں کہ کرٹیسائز کیا. وہ ایک پشاور کے کوئی حضرت صاحب جو دن میں 1 لاکھ بار درود پاک پڑھتے ہیں, وہ خواب میں آئے, مطلب مولانا کے صاحبزادے ان کے خواب میں آئے اور مطلب اس کو نبی پاک سے ریلیٹ کیا گیا بہت ساری چیزوں کو. مطلب اس طرح کے جو بیانات تھے تو اس پہ بھی مولانا پہ بہت سارا کرٹیسزم ہوا. وہ بھی ایک وجہ بنی جماعت کی جانب سے خود کو ڈسٹنس کرنے کا. تو اب مولانا کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ جماعت کو, اس کی جو شورا 10 لوگ, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے نام بھی لیے ہیں, آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں, ان کن کن لوگوں پہ انگلیاں اٹھائی ہیں, اور کہ اس کو دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز کریں گے. رائے کے سسٹم کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ رائے میں کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے, کس طرح وہاں پہ اجارہ داری ہے لوگوں کی, کس طرح وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں, کس طرح اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, اس کو بھی ایکسپوز کریں گے. اب دیکھتے ہیں کس طرف وہ لے کے جاتے ہیں. مولانا کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں. مجھے مولانا کے ساتھ 3 دن تک ان کے مطلب گھر میں, ہم 2015 میں ایک ٹی وی پروگرام کے لیے گئے تھے تو لمبا ان کے گھر عید کی نماز ان کے ساتھ پڑھی اور 2-3 دن ہم ان کے ہاں رکے. انہوں نے بڑی ہماری خدمت کی. تو ایک عالمگیر شخصیت ہے مولانا, اور اس میں کوئی شبہ نہیں, پاکستان کی پہچان ہے. لیکن جو پچھلے کچھ ٹائم میں ان کے اوپر کچھ ایلیگیشنز اس نوعیت کے لگے کہ وہ عمرہ کے مولانا ہیں, کسی امیر کا جنازہ ہے, کسی امیر کا نکاح ہے تو وہ پڑھائیں گے, اچھا ان کے تھا حج کے لیے اتنے پیسے, مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزوں نے مولانا کو کنٹروورشل بنایا. باقی بزنس کرنا وہ دین آپ کو اجازت دیتا ہے, حلال بزنس وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھ پہ الزام لگا کہ تمہارے بیٹے پیسہ بنا رہے ہیں, تمہارے فلانا. تو وہ ویسے ویل آف فیملی سے ہیں, ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. وہ بتاتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا, اب تو ڈیکڈز ہو گئی ان کو اس فیلڈ میں تبلیغ کا اللہ کی طرف سے کام کرتے ہوئے. تو اب اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے. اور ایک بڑی مذہبی جماعت, ایک بڑا ان کی کہہ لیں فالوئنگ جماعت کی بھی, اب مولانا اس کے بارے میں جس طرح کر رہے ہیں تو کیا مولانا اس طرح کی باتوں کے بعد سٹینڈ کر پائیں گے؟ ان کے فالورز, جماعت کے فالورز, وہ کس کی جانب جائیں گے, کس کی جانب مائل ہوں گے؟ اور آخر میں جب ہم نے یہ ولاگ کرنا تھا تو اس سے پہلے میں نے مانسیرا میں کچھ دوستوں سے بات کی کہ پورا ماجرا کیا ہوا, کیسے ہوا. اور ان کا وہاں پہ ایک اور بھی چیز تھی کہ باقی جتنی شورا کے لوگ تھے, جتنی بھی وہاں پہ مین لیڈرشپ تھی, وہ آئے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ جماعت خود نمائی کرتی ہی نہیں. جو شورا کے لوگ ہیں, جو 10 وہاں پہ جید عالم دین ہوں گے, نام مولانا نے ان کے لیے ہیں کافیوں کے, تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کون آیا کون گیا. تو کہ جی مولانا آئے تو ان کے ساتھ اسکاٹ کی گاڑیاں, جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ رینجرز کی گاڑیاں, ابھی بھی پولیس کی گاڑیاں, ساتھ پرائیویٹ سیکیورٹی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مطلب جماعت میں ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا. تو وہ اکٹھی ہو کے اس نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ جماعت کی جانب سے مولانا کو بلانے کے باوجود بیان کی اجازت نہیں دی. میں بینگ اے مولانا کے فالوور یا بینگ اے مسلم, اب ان کو انوائٹ جب کیا تھا, دین اسلام کی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں, نہ صرف اس سیکٹ کے لوگ ان کو سنتے ہیں. یہ میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ کے بریلوی سیکٹ ہے, آپ کا اہل حدیث ہیں, اب دیوبند سیکٹ سے مولانا بلانگ کرتے ہیں, آپ کے ایون اہل تشیع کے جو لوگ ہیں, اہل تشیع جو ہیں, وہ بھی مولانا کو سنتے ہیں. تو یہ آفٹر لانگ ٹائم پاکستان میں ایک ایسی شخصیت آئی تھی جس کے اوپر تمام مکاتب فکر, تمام جو سیکٹ ہیں وہ متفق بھی تھے, ان کو سنتے بھی تھے. ایک جو کہہ لیں کہ سافٹ میسج وہ دیتے تھے, علماء کرام کے گھروں میں جانا, مطلب ان کے شہنشاہ نقوی کے پاس چل کر جا رہے ہیں, باقیوں کو جا کر مل رہے ہیں, مطلب کہ مفتی منیب کے پاس جا رہے ہیں چل کے. تو ایک بڑی وہ تھی. اب اس میں میرے خیال سے زیادہ کانفلکٹ میں پڑنا نہیں چاہیے, اور جماعت اور مولانا کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.